میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ یہ حالت ہو گئی ہے جناب امریکہ کی اس وقت۔ امریکہ چاہتا ہے، امریکہ نے تو اعلان کر دیا کہ میں جیت گیا۔ وہ پہلوان لڑتے لڑتے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں نا، ایسے امریکہ نے اپنا ہاتھ خود ہی کھڑا کر دیا ہے، خود ہی امپائر کے بغیر، اور کہہ دیا کہ میں جیت گیا ہوں۔ ایران نے کہا نہیں، اب یہ گیم ہم ختم کریں گے، اب تم نہیں ختم کرو گے یہ گیم، اب آپ نے شروع کی ہے، اب ختم اس کو ہم کریں گے، اور ہم ختم تب کریں گے جب ہم اسرائیل کو ختم کر دیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آج ایران نے اعلان کیا ہے کہ ہماری 37ویں لہر 37ویں لہر آج انہوں نے شروع کی ہے، اور اسرائیل کے اوپر اتنی بمباری کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس انٹرسیپٹر ہی ختم ہو گئے ہیں، کوئی اب ان کو میزائلوں کو روکنے والا ہی نہیں ہے۔ اور اب یہ چاہ رہے ہیں، ایران نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب یہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ ان کو تھوڑا سا وقفہ ملے اور اسرائیل دوبارہ اسلحہ اکٹھا کرے، انٹرسیپٹر اکٹھا کرے، اور پھر جناب آگے مزید ہم کارروائی کریں گے۔ لیکن ایران کہتا ہے نہیں، اب یہ جنگ بندی ہمیں قبول نہیں ہے۔ ایک تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 37ویں لہر جسے آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ کھیپ شروع کی ہے ایران نے، اور اس کے اوپر اسرائیل کے اوپر حملے جاری ہیں۔ اسرائیل جو ہے نا پھڑا رہا ہے، یقین کرو جتنا نقصان تہران کا ہوا ہے نا، اتنا نقصان تل ابیب کا ہوا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ امریکہ تو اپنی جگہ ہے نا، وہ تو بیٹھا ہے دور، ٹھیک ہے، وہ اس کو تو ایران نے کہا کہ اگر ہمت ہے تو آئے، اپنا ہرمز میں آئے۔ آگے نئی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے جی، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ نئی ڈیولپمنٹ، امریکہ نے بہت بڑا الزام لگا دیا ہے کہ ابنائے ہرمز جہاں سے تیل نکلتے ہیں اور جہاں سے جہاز بھر بھر کے تیل کے آتے ہیں، وہاں ایران نے بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے وہاں سے 16 ان کی کشتیاں تباہ کی ہیں، اور اپنا جہاز بڑی مشکل سے وہاں سے ہم نے کامیابی سے نکالا ہے۔ یہ امریکہ نے کہا ہے۔ تو ایران کہتا ہے کہ آؤ، جہاز تو دور کی بات ہے، 1 لیٹر پٹرول وہاں سے گزار کے دکھاؤ۔ یہ ایران نے آگے سے اعلان کیا ہے۔ اور امریکہ تو سر جی ویسے ہی بڑھ کے مار رہے ہیں، سارا سوشل میڈیا، مغربی میڈیا، یہ سارا اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ جی ایران تباہ ہو گیا ہے۔ اچھا، تباہ جو ہو گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بھی ختم ہو گئی جی، ہم نے جیت لی ہے، تو پھر یہ میزائل روز کیوں جا رہے ہیں؟ یہ 37ویں لہر جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں، یہ کدھر سے جا رہے ہیں؟ یہی تمہارے جھوٹ کی نشانی ہے، بس یہی تمہارے جھوٹ کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جناب علی، ایران کی آج بھی آپ کہہ لیں کہ 13واں دن ہے، آج بھی فتح کا دن ہے ایران کا، اور ایران نے فتح میزائل سے آج ان کے اوپر حملہ کیا۔ کون کون سے میزائل استعمال کیے ہیں جی؟ فتح میزائل، ہائپر سپر میزائل اور کلسٹر میزائل، یہ ایران نے پھینکے ہیں، اور اب ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو ایران کو آگے روکتے تھے نا، یہ کویت، عراق اور یہ والے، وہ ممالک میں بھی اس نے ریڈار سسٹم تباہ کر دی ہے۔ اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب جنوبی کوریا سے کہیں سے وہ ریڈار سسٹم جو امریکہ نے لگایا تھا، وہ وہاں پہ دوبارہ شفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایران ابھی تک سر جی مقابلہ بھی کر رہا ہے نا، تو آپ ایران کو شاباش دیں شاباش۔ ایران کے ساتھ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ادھر وہ ایک حزب اللہ ہے لبنان میں، جنہوں نے اسرائیل کو، انہوں نے بھی ناک و چنے چبا دیے۔ آپ یقین کریں، اسرائیل، امریکہ، ایران میں تباہی ہوئی ہے، ہم مانتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 5000 جگہوں پہ امریکہ نے نشانہ بنایا ہے ایران کو، ان کی سینسٹیو جگہوں پہ۔ تو اتنا ہی آپ سمجھ لیں کہ ایران نے اور لبنان نے اسرائیل کو نشانہ بنایا، اور اسرائیل کو ہی نشانہ بناؤ، مین وجہ بھی اسرائیل کی بنتی ہے۔
اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ایران نے ان تیلی ممالک جو ہیں، تیلی برادران، ان کے اوپر حملہ نہیں کیا، یہ ایران نے کہا ہے۔ اور دیکھیں کتنا اچھا موقع ہے کہ یہ جو ہمارے گلف سٹیٹ ہیں تیلی برادران، یہ تیلی برادران غیر جانبدار ہو جائیں اور یہ امریکہ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ بھئی صلح کرو۔ یہ اڈے دینے کی بجائے نا یہ ثالث بن جائے، ان کے لیے بڑا فائدہ ہے، ان کے اپنے ملک کے لیے فائدہ ہے۔ کتنی پروازیں منسوخ ہوئی ہیں ان ایک ہفتے میں، پاکستان کی، دبئی، قطر، سعودیہ کی پروازیں کتنی منسوخ ہوئی ہیں؟ 1300 پروازیں منسوخ ہوئی ہیں۔ تو آپ بتائیں کتنا بڑا جو ہے نا نقصان ہو رہا ہے۔ 1300 ایک ہفتے میں، جو پرواز آتی ہے بعد میں پتہ چلتا جی منسوخ ہو گئی ہے، اور وہ مسافر جہازوں پہ ادھر ہی ایئرپورٹوں پہ رول رہے ہیں مسافر، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم اوورسیز والے دوستوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، آپ عید صرف منانے کے لیے نہ آئیں، ضروری کام ہے جیسے موت فوت ہوتا ہے تو پھر آپ آئیں، ورنہ عید منانے کے لیے صرف آپ نہ آئیں۔ پروازیں بالکل ان کا شیڈول نہیں ہے، ایک آتی ہے 10 منسوخ ہو جاتی ہیں، ایک آتی ہے 10 منسوخ ہو جاتی ہیں، یہ حساب ہوتا ہے۔ 100 میں سے 90 منسوخ ہو رہی ہیں، 10 آ بھی جاتی ہیں۔ یہ صورتحال ہے، میں آپ کو اس کا وہ صحیح طریقے سے بتاؤں جی۔ آگے آئیں سر جی۔ اگلی خبر یہ ہے سر جی کہ عالمی منڈی میں مزید 11% پٹرول ڈیزل سستا ہوا ہے، مزید 11%، جو رات کو ہم نے آپ کو بتایا تھا نا اس سے بھی مزید 11% سستا ہوا ہے۔ اور سٹاک مارکیٹیں ہر جگہ پہ اچھی بنی ہیں اور وہ کامیاب ہوئی ہیں اور ان کا مثبت رد عمل ہوا ہے۔ سٹاک مارکیٹ چاہے پاکستان کی ہو، دبئی کی ہو اور جاپان کی، اور یہ ساری عالمی مرکز، کیونکہ اس جنگ نے جو ہے نا عالمی اثر چھوڑا ہے، عالمی، پورے وہ یورپ کہاں کتنا دور ہے اور ادھر جاپان کتنا دور ہے، تو ان سب نے جو ہے نا وہاں اس جنگ سے اثر ہوا ہے۔ تو بہرحال کہہ رہے ہیں کہ جی اب اس کا کوئی مثبت پہلو سامنے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو ایک اور خبر بتاتے ہیں۔ رات کو تہران کے اوپر بڑے حملے ہوئے ہیں اور اس حملے کے نتیجے میں ایران نے ایک امریکی ڈرون مار گرایا ہے، جس کی تصویریں انہوں نے جاری کی ہیں، ویڈیو اور تصویریں جاری کی ہیں۔ رات کو ایران نے جاری کیا ہے، امریکہ کہتا ہے جی میں نے ایران مکمل فتح کر لی ہے۔ رات ہی تیرا ڈرون پھڑک گیا تیرا ڈرون، رات ہی گرایا ہے انہوں نے، بہت بڑا ڈرون، جہاز کے برابر بہت بڑا ڈرون گرایا ہے، اور یہ انہوں نے بتایا ہے۔ اور ایران نے یہ بھی بتایا ہے کہ تقریباً 1300 بندے جو ہے نا وہ ہمارے شہید ہوئے ہیں، اور کتنے جی 13,000 کے قریب جو ہے نا وہ زخمی ہیں۔ اور امریکہ نے بھی بات مانی ہے جی کہ امریکی جو سپاہی ہیں نا وہ 140 کے قریب زخمی ہیں، 7 تو وہ مانتے ہیں نا کہ ان کے مارے گئے ہیں، 140 زخمی آج انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ہیں۔ اور ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کتنے سو گیا ہے؟ یہ کس لیے بنا تھا اقوام متحدہ؟ 13واں دن ہے جنگ کو، 13واں دن، تو 13ویں دن میں بھی اقوام متحدہ سویا پڑا ہے، نہ کوئی اجلاس ہے نہ کوئی قرارداد ہے، بس وہاں اپنے طور پہ ہمارے عاصم افتخار نے وہاں پریس کانفرنس کی ہے، اور یہ اس طرح کی پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کوئی ڈائریکٹ اقوام متحدہ کا بڑا اجلاس نہیں ہوا۔ یہی سر جی اقوام متحدہ جو ہے نا، اور نہ OIC کا ہوا ہے، ادھر اسلامی جو ریاستیں ہیں OIC، ان کا بھی نہیں ہوا، اقوام متحدہ بھی نہیں ہوا، تو یہ تنظیمیں توڑ دو، کیوں لاکھوں اربوں ڈالر روپیہ لوگوں کا خرچ کرتے ہو جب یہ آپ کے مٹھی میں غلام بنے ہوئے ہیں؟ آپ اجلاس ہی نہیں بلا سکتے، نہ OIC کا اسلامی آئل کنٹری کا ہوا ہے نہ ان کا ہوا ہے، ان کا تو خیر ہونا ہی نہیں۔ یہ جو 13 تیلی برادران ممالک ہیں یہ تو ویسے بھی پارٹی بنے ہوئے ہیں اور مذہبی چکھ رہے ہیں، ان کو تو ہم مشورے دے رہے ہیں کہ آپ غیر جانبدار ہو جائیں غیر جانبدار۔ ابھی بھی ایران نے صرف
अमरीकी अड्डों पे हमले किए हैं। अमरीकी अड्डे जहाँ से जहाज़ उड़ उड़ के जाते हैं, एयरपोर्ट और अड्डे, और ईरान ने कोई इनके साथ हमला नहीं किया। ईरान ने कहा कि आप हमारे बरादर इस्लामी मुल्क हैं, हम आपके साथ नहीं कुछ चाहते, लेकिन आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। और तेली बरादरान, आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हमने गर अर्ज़ की तो शिकायत होगी। ये शिकायतें ना करें, अपने अपने उसके ऊपर ध्यान दें कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जी अगली खबर आपको बताते हैं जी। ईरान ने ये जो झूठी मूठी फतह की है ना, इसको सब लोग कह रहे हैं कि जैसे अफ़गानिस्तान से ये भागा था ना, इसने पूरा कोशिश की कि वहाँ अपनी रजीम बना ले, अफ़गानियों को काबू कर ले, और ये वो आखिर में कहा हमने फतह कर लिया भाई, और वहाँ से वो भाग गए। और जिस तरह भागे ये हमने आंखों देखा हाल है। इमरान खान की हुकूमत थी, सब अमरीकियों को इमरान खान ने 5 स्टार होटलों में, गेस्ट हाउसों में इधर पनाह दी थी। अफ़गानियों को भी जो अमरीकियों के साथ थे, और अमरीकियों को भी, क्योंकि वो जब चलते हुए आ रहे थे तालिबान, तो ये एक बलग्राम एयर बेस पे इन्होंने आखिरी इत्तेहाद किया, मीटिंग की कि जनाब हमें यहाँ से निकलने दिया जाए, और वो आखिरी जहाज़ वहाँ से निकले, और वो कुछ जहाज़ इस्लामाबाद आए और कुछ चले गए। तो ये इस तरह की फतह ईरान में चाहता है कि बस मैं यकतरफा ऐलान कर दूँ फतह हो गई है जी, हो गई है तो आप कर दें, आपको कौन रोक रहा है। आप वैसे भी आप नर्वस हो गए हैं, पागल हो गए हैं, नफसियाती मरीज हो गए हैं, आप ऐलान कर दें कि हमने जंग जीत ली है। लेकिन जंग जीती नहीं है, पूरी दुनिया कह रही है जंग ये ईरान ने नहीं, अमेरिका ने नहीं जीती, और सारी दुनिया के दिल जो है वो ईरान के साथ है। जो कुछ डर के और टेरफ और ये वो खौफ फैलाए हुए ना अमेरिका, उसके बावजूद लोगों के दिल जो है वो ईरान के साथ है। दिल, अब मैं आलमी दुनिया की बात कर रहा हूँ, यूरोप की, ये अमेरिका की, स्विट्ज़रलैंड की, कनाडा की, इन ममालिक की बात कर रहा हूँ। इन लोगों के दिल ईरान के साथ है। जालिम के साथ कोई भी नहीं होता सर, वो चाहे मुसलमान हो या ना हो, जालिम के साथ कोई नहीं होता, ये ज़हन में रख लें। अभी ये आप छोटी सी बात है, सरगोदा में एक वो शफकत जो CCD वालों के ज़रिए पार हुआ है पुलिस मुकाबले में, उसके साथ कौन थे? कोई भी नहीं था। अवाम की अक्सरियत 90% अवाम ने कहा शुक्र है जी, शुक्र है जी। हालांकि वो कत्ल हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा शुक्र है जी। ठीक है, अब आए जी पाकिस्तान की खबरें। सर जी, पाकिस्तान की खबरें ये हैं कि 190 मिलियन पाउंड का केस आज 2 बजे उसकी समाअत होगी, और उससे पहले जो हस्पताल वाला केस था उसमें फिर एतराज़ात लगे हैं, और वो अब अगले हफ्ते जो है ना वो केस लगेगा, और 190 मिलियन वाले पाउंड में क्या फ़ैसला होता है वो भी आज देखते हैं। ये भी अहम केस है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो है अफ़गानिस्तान में अपने काफ़ी सारे इलाकों में ड्रोन और हमले किए हैं, और अफ़गानी तालिबान को पीछे धकेला है, और उन्होंने कह दिया है अफ़गानियों को कि आप ये ना समझे कोई 7 समुंदर पार से फ़ौज आई है, थोड़े बगल चों ही आई है फ़ौज। ये पाकिस्तानी फ़ौज है जिसने पहले भी, अगर अमेरिका रूस को शिकस्त हुई है ना अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के ज़रिए हुई है। आपके नहीं, आप तो पहाड़ों में चले जाते हैं और एक हमला करके फिर भाग जाते हैं। आपने तो कभी फेस टू फेस कभी भी मुकाबला नहीं किया। ज़ियाउल हक के दौर से लेके अब तक अगर अफ़गानिस्तान में भी किसी ने फतह हासिल की है तो वो पाकिस्तानी फ़ौज की प्लानिंग ने की है। रूस को भगाया है तो पाकिस्तान ने भगाया है, अमेरिका को भगाया है तो पाकिस्तान ने भगाया है। ये सबको पता है, सबको पता है। इसलिए उनके जी कई पोस्टर तबाह की हैं और सारा कुछ हुआ है जी। ठीक है, और परवाज़ें मैंने बता दी हैं, 1300 परवाज़ें मनसूख हुई हैं 1 हफ्ते में। और क्रिकेट के मैदान में जी आज से मैच शुरू, पाकिस्तान और बांग्लादेश का। आज पहला वनडे है, 3 मैच होंगे, उसमें देखा जाएगा कि कौन जीतता है और कौन नहीं जीता। हमारे साथ राब्ते के लिए और कानूनी मशवरों के लिए और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस की जो केस 26 फरवरी को लगी हुई थी
اب وہ عید کے بعد لگے گی، آپ کو بتا دیں گے۔ اس دن جج صاحب چھٹی پہ تھے۔ تو باقی انٹرنیشنل آپ نے قانونی مشاورت اگر ہمارے لیے کرنی ہے پورے پاکستان میں، تو MLC منصف لا کمپنی کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ 0300472552 ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ قانونی مشورے مفت ہمارے ساتھ حاصل کریں، لیکن وہ لوگ کریں جنہوں نے وکیل نہیں کیا۔ جنہوں نے کوئی اپنا وکیل کیا ہوا ہے وہ اپنے وکیل سے کریں، ٹھیک ہے؟ پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ہاں، کوئی جنرل مشورہ کرنا ہے تو ہم حاضر ہیں۔ اللہ حافظ۔